جامعہ یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں پہ میں نے علم حاصل کیا، یہ میری مادر علمی ہے، یہیں سے میں نے الف با تا سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کریمی کی اور یہیں کے بزرگوں کی یہ دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچائے۔ جو اپنے اساتذہ کی جوتیاں اٹھاتا ہے اور جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے اور دل سے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا، اسے اللہ دکھاتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسے نکھرتا ہے۔ بس یہ بات ہونی چاہیے کہ جس استاد سے چاہے جو فن ہو آپ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس استاد کی عزت اپنے دل کے اندر رکھیں، اور کبھی موقع مل جائے، ایسا موقع مل جائے خدمت کا کہ ان کے جوتیاں اٹھانے کا موقع مل جائے تو کبھی اسے رائے گاہ نہ جانے دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نکھارتا ہے۔ تو یہ میری مادر علمی ہے، اور یہاں جو دوست بزرگ احباب بیٹھے ہیں آدھے سے زیادہ مجھے جانتے ہیں اور بچپن سے جانتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جو انسان دین کی عزت کرتا ہے، دین کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نکھارتا ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، میرے والد کو بھی جانتے ہیں لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بھی جانتے ہیں، میرے بھائیوں کو بھی جانتے ہیں، یہاں لوگ موجود ہیں، لیکن انسان جب دین پڑھتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نکھارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے رزق بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ ہم حضرت مولانا حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم یہیں پڑھاتے تھے، تو انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ گنجے ہو کے سر کے بال سارے مڑوا دو۔ تو ہم تقریباً اس وقت جو قاری صاحب کے پاس پڑھتے تھے 23 لڑکے تھے، 20 لڑکے تو سر گنجا کروا کے آ گئے، اور 3 لڑکوں نے اس طرح نہیں کیا۔ استاد محترم نے کھڑا کیا کہ کس نے سر گنجا کرا کے آئے، دکھائیں ذرا۔ تو ان 3 لڑکوں کے علاوہ سارے، تو ان تینوں کو کھڑا کیا، اور استاد جی نے فرمایا کہ یہ گدھے چرائیں گے، دیکھ لو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جو انسان استادوں کی جن سے قرآن پڑھا ہے، یہ جو بھی کام سیکھا ہے اس کی عزت کرتا ہے تو اس کے فن کی قدر ہوتی ہے۔ خیر، یہ درس قرآن کا موقع ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، لیکن چونکہ ہمارے ذمے ہے تو اسی لیے ایک قرآن کریم کی جو سورت ہے اسے مختص کیا گیا ہے، اور وہ سورت ہے حجرات۔ حجر کہتے ہیں کمرے کو، غرفہ بھی عربی میں کہتے ہیں، لیکن غرفے پہ الگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے، اور بنی تمیم کے کچھ لوگ آئے، نئے نئے مسلمان تھے، اور لوگ آئے اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آوازیں دینے لگے، یا محمد، گھر کے پیچھے سے، یا محمد یا محمد، کیونکہ وہ دیہات کے رہنے والے لوگ تھے اور انہیں ادب کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، معلوم نہیں تھا، علم میں نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے ایسا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات بنا کر اور قرآن کریم کے الفاظ بنا کر اس کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ جب آ گئے یہ لوگ اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد یہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد ان کے اندر امیر، اور ان کے اندر ایک کو امیر بنانا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل تھا۔
ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے آپس میں بات چلی کہ کس کو بنایا جائے گا. یہ مشورہ ہونے اور مشورے کے اندر ایسا ماحول بنا جیسا کہ آواز اونچی ہو. اسی پہ یہ 3-4 آیات قرآن کریم میں نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کا یا جس بارے میں فیصلہ نہ کریں اس سے پہلے کسی کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر اور مبارک پر کسی کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ایک شاگرد ہو دوسرا استاد ہو تو کبھی بھی شاگرد کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے استاد پر آواز بلند کرے، چاہے وہ استاد علم کا ہو چاہے وہ استاد کسی ہنر کا ہو. نہیں، اگر کرے گا تو اس کو نہ وہ ہنر ملے گا نہ وہ علم ملے گا. یہ ضابطہ ہے اور یہ ضابطہ مانا ہوا ہے. خیر، اسی طرح جیسا کہ ادب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر اور مبارک کا، اسی طرح ان کے ورثاء کا بھی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ہیں نبی کے وارث، جو عالم ہو صالح ہو بعمل ہو اور اس پہ زبان درازی کی اجازت کسی کو نہیں. آگے اسی صورت میں آئے گا، ابھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے تو اسی میں بیان ہوگا کیوں، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے. خیر، تو اسی طرح علماء کے سامنے یا اپنے استادوں کے سامنے کبھی بھی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ کبھی اپنا مسئلہ اور اپنے آپ کو، کہتے ہیں نا وہ ہماری زبان میں کہ خیر چھوڑے، تو اسی طرح وہ چالاک نظر آئے، اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہو کہ مجھے بڑی سمجھ آتی ہے. نہیں، جب اساتذہ فیصلہ کر دیں تو اسی فیصلے کو ماننے میں اس کی عزت ہے. خیر، تو یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو اونچی مت کرو، کیا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اپنی آواز بلند مت کرو. اسی طرح اپنے والدین کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. جب انسان نوجوان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ والدین نے کتنی محنت سے اس کو پالا ہے. جب خود والد بنتا ہے، ابھی مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، جب خود والد بنتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ماں اور باپ نے کتنی محنت کی ہے، اس کے بعد جا کے یہ پلا بڑا ہے. میں کراچی میں بیان ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج کل کا بچہ کہتا ہے ہمارے لیے باپ نے کیا کیا. میں نے کہا جی ایسا ہی ہے، کچھ نہیں کیا، یہ 6 مہینے کا تھا اور یہ خود ہی جاتا تھا اور جا کے کما کے لاتا تھا اور پھر کھاتا تھا، اپنے پیمپر بھی خود لاتا تھا، دودھ کے پیسے بھی خود کماتا تھا. اس کے باپ نے بیچارے نے کیا کیا ہے، ایسے ہی بڑا ہو گیا، زمین سے نکلا اور ایسے بڑا ہو گیا اور جوان ہو گیا. باپ بیچارہ کتنا کام کرتا ہے، اس کے بعد اولاد پیدا. خیر، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ ادب ہے کہ آپ کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ آداب ہیں قرآن کریم. ہمارے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آداب معاشرت، تو وہ ہم نے مسجد میں وہاں کراچی میں شروع کی. تو ایک بندے نے کہا کہ بھائی یہ کیا شروع کر دیا ہے، کوئی قرآن و حدیث شروع کریں جس میں فائدہ تو ہو. میں نے کہا یہ باتیں جو ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی اس مجلس کے آداب قرآن میں سکھائے گئے ہیں اور قرآن کریم
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مبارک منور موجود ہو تو اس وقت کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، یہ وہ بات آ گئی جو میں نے شروع میں شان نزول اس سورت کا ان الذین ینادون من وراء الحجرات، کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کے پیچھے، مکانات سے پیچھے سے آواز نہیں دو، بلکہ انتظار کرو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے تو اپنا جو مسئلہ ہے، جو بات ہے، ان سے کریں۔ یہ ادب ہے، اور یہ ادب لاگو ہوتا ہے، یہ ادب قرآن نے سکھایا ہے۔ یہ ادب کیا ہے کہ کسی کے گھر پہ اگر جائیں تو خام خواہ ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں تو ایسا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ وہ بیچارہ اندر کانپ جائے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پانی آ رہا ہے کیا ہو، زور سے۔ اور لوہے کے دروازے، پہلے تو لکڑی کے ہوتے تھے، لوہے کے دروازے، اور گھر آج کل چھوٹے پکے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے باہر سے کوئی دھماکہ ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جائیں، بیل دیں، 3 مرتبہ دیں، نہیں آ رہا تو چلے جائیں۔ اگر وہ چھپ رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، کوئی کام ہے تو آپ اسے ڈھونڈیں، ورنہ کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آداب ہیں، آداب۔ خیر، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، اور یہ اس کے پورے معنی اور مفہوم بھی بیان کرنے، یہ ترجمہ بھی نہیں ہو رہا، صرف اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر قرآن کریم کی تفسیر کریں تو تفسیر روح المعانی ہے۔ سبحان اللہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تفسیر کی ہے، ان کی تفسیر دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہر چیز پہ ان کی نظر، صرف نحو تفسیر بیان کر رہے ہیں، ہر مسئلے کے اوپر نظر بیان کر رہے ہیں۔ خیر، یہ جو صورت ہے، یہ صورت آداب سکھاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں معاشرہ سکھاتی ہے کہ معاشرے میں ایک کامیاب خاندان، ایک کامیاب بندہ کون ہو۔ ایک کامیاب خاندان وہ ہے جو نیک ہو۔ اب کہتے ہیں نا کہ ایک خاندان مل کے چلے، وہ خاندان مل کے جڑ کے تب چل سکتا ہے جب وہ نیک ہو۔ نیک کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہو۔ اگر وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اس خاندان میں برکتیں بھی ہوں گی، وسعتیں بھی ہوں گی، اور وہ خاندان آگے بڑھے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر نیکی نہ ہو تو پھر وہ خاندان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی کہے کہ نہیں، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ایک منصوبہ بندی ہے، ہمارا ایک پلان ہے، ہم اس کے مطابق چلیں گے، ترقی کریں گے۔ بالکل، آپ پلان بھی بنا لیں، آپ منصوبہ بندی بھی کر لیں، آپ طریقہ کار بھی متعین کر لیں، لیکن ترقی اس وقت ہوگی جب دین پہ چلیں۔ ہماری مسلمان کی ترقی موقوف ہے دین کے ساتھ۔ ہمارے ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں۔ جب ہم دور حدیث کی آخری کلاس پڑھ لیتے ہیں تو دارالعلوم کراچی میں ایک ترتیب ہے کہ جتنے بھی طلبہ ہوتے ہیں انہیں تجارت سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے عالم تو بن گئے، دین کا کام تو کرنا ہے، لیکن تجارت بھی کرنی ہے، اس لیے کہ جب آپ تجارت کریں گے تو کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور کسی کے جب محتاج نہیں ہوں گے تو آپ حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ بول سکیں۔ خیر، وہاں ہمیں سکھانے کے لیے معاشیات کے ایک پروفیسر تشریف لائے جو کہ امریکہ میں پڑھاتے تھے۔ وہ ہمارے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بڑی ہمیں ایک بتایا کہ بزنس کیسے ہوتا ہے، تجارت کیسے ہوتی ہے، ساری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم پینٹ نہیں پہنتے، وہ پینٹ پہنتے ہیں، یا ہم سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے، وہ ٹوپی نہیں رکھتے، ہم ٹوپی رکھتے ہیں، تو اگر ہم بھی پینٹ پہنیں گے تو ہماری ترقی ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں۔ وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، وہ اتنے بدتمیز ہیں کہ میں تصور نہیں کر سکتا۔ اور آپ کے ساتھ میرے 7 دن گزر چکے ہیں، 7 دن کے بعد میں کہتا ہوں کہ آپ جیسا باادب طالب علم نہیں۔ تو ہمارے لڑکوں نے سوال کیا کہ بھی ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ترقی کا راز یہ ہے کہ وہاں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اور کمپنیوں کے بعد وہ مقابلہ کرواتے ہیں کہ کون سا طالب علم ذہین ترین ہے، پھر اس کو نکال کے لے جاتے ہیں،
پھر اس پہ پیسے لگاتے ہیں، پھر اس کو تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کا ترقی کا زینہ ہوتا ہے۔ صرف پیسوں پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ لباس ہمارا اپنا ہے، الحمدللہ، طریقہ کار ہمارا اپنا ہے۔ میں تو یہ فلکیات کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، اور تقریباً تمام سائنسدان جو ہمارے مسلمان گزرے ہیں سب کچھ انہوں نے وضع کیا ہے، ساری چیزیں انہوں نے لکھ کر رکھی ہیں، اور پھر یہ زینہ ان یورپ والوں کو ملا، وہ آگے چلے۔ لیکن مسلمانوں نے اسی پگڑی میں، اسی بڑے جبے میں ساری کی ساری سائنس کو ایجاد کیا، دریافت کیا، اور اس کے بعد وہی طریقے کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ باقی اگر اٹھا کر دیکھیں کہ ساری چیزیں کنہوں نے بنائی ہیں، مسلمانوں کا نام آپ کو ملے گا، لیکن چونکہ وہ ہم سے ذرا حسد کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام نہ آئے، اسی لیے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے نام ہٹا کے اپنوں کے نام لگائے۔ خیر یہ ایک لمبی داستان ہے، اس کو کیا سناؤں۔ تو خیر یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ جو خاندان ترقی کرنا چاہتا ہے، جو شخص ترقی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے دین پر عمل ضروری ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں دین پر عمل نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو ترقی نہیں ملے گی۔ اور اگر کسی کو ظاہراً ترقی مل رہی ہے، وہ آگے جا بھی رہا ہے، تو یا تو اسے کسی کی دعا ہے، یا کوئی ایسا عمل ہے، یا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دین کا کام ایسے فاسق آدمی سے لیتے ہیں کہ اس سے دین کا کام لیتے رہتے ہیں، جب کہ کام ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو فاسق کے ساتھ ہی موت دیتے ہیں، کفر پر موت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت رکھے، اللہ ہم سے دین کا کام بھی لے اور ہمیں قبول بھی رکھے۔ خیر تو یہی سورت کے اندر آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ اسی میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھا اپنے گھر جا رہے ہیں، اچھا جانے کے بعد اس نے فلاں کام کیا ہوگا، پھر فلاں کام کیا ہوگا، اچھا یہ یہاں جا رہا ہے، او اچھا اس نے وہ کام کیا ہوگا۔ دماغ میں سوچتا ہے، انسان کا دماغ کبھی بھی رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا رہے۔ آپ جو بھی کام میں مشغول رہیں دماغ چلتا رہتا ہے، وہ کیا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، پھر یوں ہوا ہوگا، پھر یوں ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد یوں ہوا ہوگا، اور اپنے ہی ذہن میں پورا پلان بنا کے پھر کوئی پوچھتا ہے تو یہ بندہ یوں۔ اسی کی طرف قرآن کریم اشارہ کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن کیسے آئے گا؟ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں، کسی کی ٹو میں نہیں پڑیں، وہ جو کرتا ہے وہ جانے، اللہ جانے، ہم کون ہوتے ہیں، یا ہمیں کسی نے حکمران بنایا ہے۔ ہاں چند جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے ذمے اگر لگایا گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کسی کو آپ ملازمت دینا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی جانچ پرکھ کر لیں، کیسا بندہ ہے، کیسا اخلاق ہے، میرے ساتھ کاروبار میں میری ملازمت میں چل سکے گا، نہیں چل سکے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تجسس صرف آپ کی ذات تک رہنا چاہیے، یہ تجسس اگر آپ کسی اور کو بناتے ہیں تو ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ ہم اگر کسی کی برائی کریں جبکہ وہ نہ ہو تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر ہو پھر، اور اگر وہ ہو تو پھر تو غیبت ہے، اور اگر وہ نہ ہو پھر کیا کریں؟ فرمائے کہ یہ بہتان ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی یہ سورت حجرات بعد میں آپ مطالعہ بھی کر لیں، یہ ساری اسی معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، معاشرے کے آداب بیان کرنے کے لیے، کسی کی ٹو میں نہ پڑنے کی تعلیم دیتی ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ اپنے کام کو ترقی دیں۔ اور دوسرا، جب کہیں رشتہ دیکھا جا رہا ہے تو آپ بھی اجازت ہے کہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ ہماری برادری میں چل سکے گا، اس کے ساتھ ہم رشتہ کر رہے ہیں، یہ ہماری عزت کرے گا نہیں کرے گا، دونوں خاندانوں کو لے کے چلے گا۔
لیکن یہ تحقیق آپ کے اندر رہے. اگر آپ نکالتے ہیں یا کسی کو بتاتے ہیں بغیر کسی کے پوچھنے کے، بغیر ایسے مقامات ہیں جہاں کہ کوئی اور رشتہ کر رہا ہے تو اس کو بتا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. ویسے اس کی ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ آپ اس کو جو ہے نا برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں، جائز. اسی لیے ہمیں چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب. آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی ٹونے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تجسسوا، نہ کسی کے تجسس میں پڑھنی ہے. کیا کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، کیوں کماتا ہے، کہاں لگاتا ہے، یار اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے اس کا کام. آپ کو اجازت نہیں. ہاں چند چیزیں میں نے بتائی، اس کے علاوہ بھی چند اور چیزیں ہیں جس کے اندر اس کی معلومات آپ لے سکتے ہیں، لیکن اپنے تک، دوسرے تک نہیں. آج ہمارا معاشرہ کیوں بگڑتا جا رہا ہے؟ یہی وجہ. لڑائیاں پیدا کیوں ہو رہی ہیں؟ یہی وجہ. خاندان کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے. طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہی. ہم تو دارالفتاح میں بیٹھے ہیں، دارالفتاح میں آئے دن 4 5 2 4 6 8 طلاق کی کیس. صلاۃ نماز تو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن طلاق اور زیادہ مسئلہ آ جائے تو میراث. تو طلاق کا جب خلاصہ ان سے پوچھا جاتا ہے، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بدگمانی پیدا ہوئی، بدگمانی سے خیال بنا، خیال سے باتیں چلیں، غیبتیں چلیں، اور اس کے بعد اس نے اب ادھر تانا، اس نے ادھر تانا، رشتہ ٹوٹ گیا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انعام، سب سے بڑا شیطان ہے وہ کسے دیتا ہے؟ جو شخص میاں بیوی کو لڑا کے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. شیطان کہتا ہے شاباش، سب سے بڑا کام تم نے کیا. وجہ یہ ہے کہ یہ دو خاندانوں کو توڑنے کی پہلا ابتدا ہے. دو خاندان کیسے ٹوٹیں گے؟ جب ان کی طلاق ہو اور دو خاندان ٹوٹ جائیں. اور وہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ گمان سے. اچھا وہ یہاں داخل ہوا ہوتا تو یوں ہوا ہوگا، اور یوں ہوا ہوگا تو پھر یوں ہوا ہوگا. تو اسی لیے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے سکے بھائی کا، وہ بھی کب؟ جب وہ مر جائے، اس کی میت پڑی ہو، اس کا گوشت کاٹ کے کھاؤ. پسند کرتے ہو؟ اگر تم پسند نہیں کرتے تو غیبت چھوڑ دو. یہ گمان اپنے دماغوں میں پیدا کرنا چھوڑ دو، سیدھا اپنی ترقی میں لو، اپنے لیے اللہ سے مانگو، اپنے آپ کو سنوارو. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے حضرت پہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. اور دوسرے استاد ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عطا فرمائے. ضیاء الحق کا دور، ان کی کتابیں ابھی بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ دین کو کیسے نافذ کریں گے، ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح. تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے 5 کتابیں لکھی. فرد کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کتاب کے اندر سارا خلاصہ ہوگا. اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، سارا خلاصہ انہوں نے لکھا. ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہوگا، انہوں نے وہ بھی لکھ دیا. سب سے بڑے بڑے مسائل ہیں، فرد، معاشرہ، تعلیم، اور ہمارا معاشی نظام کیسا ہوگا، یہ بھی انہوں نے لکھ دیا. اور سارے 4 کتابیں اکٹھی کر دی اور انہیں پیش کر دی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو جائے تو یہ طریقہ کار ہے. کچھ دن ہوئے ہیں، چند سال ہوں گے، 5 کے 6 سال. کراچی کے گورنر آئے تھے دارالعلوم کراچی میں، اور انہوں نے وزٹ کیا تو پھر بتایا حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب سے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا آپ دین کا نام لیتے ہیں، دین نافذ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا دارالعلوم کی 4 دیواری میں دیکھ لو، دین نافذ. اگر ہو جائے تو نافذ ہو جائے گا،
سب سے زیادہ معیشت کے اندر، تعلیم کے اندر، ہر چیز کے اندر معیار وہ دین کا ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، وہ انسانیت کے لیے، پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہمارا دین مکمل ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمارا دین کوئی پڑھنا چاہے تو، ہمارے دین کی قدر ہو تو، ہمیں تو اس تعلیم کی قدر ہے جس سے نوکری ملے، وہ بھی اچھی، ہمیں تو اس تعلیم کی آج کل ضرورت، بلکہ ہم اس تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں جو ہمیں اچھی نوکری دے، فوج میں ہو، یا وہ تعلیم کو ہم ترجیح دیتے ہیں جس میں ہم ڈاکٹر بنے۔ ہم اس تعلیم سے روکتے نہیں، نہ دین روکتا ہے نہ علماء روکتے ہیں، آپ وہ تعلیم حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ اتنی تعلیم آپ پر فرض ہے کہ جس سے آپ کو دین کے اندر حلال حرام کا علم۔ ابھی میں قاری صاحب کی تلاوت سن رہا تھا تلفظ کے ساتھ۔ آج کون ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہمارے بچے تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں؟ یہاں انگریزی کی ای حروف، ہم انہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں وہ حروف علت کہلاتے ہیں، الف واو یا، اور یہ جوڑتے ہیں دوسرے الفاظوں کو۔ خیر، اسی طرح انگریزی کے اندر اگر ای کی جگہ آپ آئی لگا دیں تو معنی بدل جائے گا، اور اگر اے کی جگہ آپ ای لگا دیں معنی بدل جائے گا۔ لیکن قرآن بیچارہ کیا ہے، یتیم ہے، آج تو اب یتیم ہی ہو گیا، جو جی چاہے ہا کی جگہ ہا پڑھ لو اور کاف کی جگہ قوف پڑھ لو، کوئی فرق نہیں ہے۔ بھئی آج کل کے مولوی جو ہے نا، یہ ماٹر نے پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں، ہم تو جدی پشتی پڑھتے آئے ہیں، ایسے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، جسے نہیں آ رہا اس پہ دین نے وہ کوشش کر رہا ہے اپنی کہ میں صحیح کروں، نہیں ہو رہا تو اس بندے کو قرآن کریم پڑھنے پر ڈبل اجر ملے گا، ایک صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا پڑھنے کی۔ خیر، یہ باتیں ہیں ساری، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو اکابر ہیں